بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل آج کے موقع پہ اچانک لائیو کرنے کی جو ضرورت پڑی وہ اس حوالے سے کہ آپ لوگوں سے بات کریں جو آج اسمبلی میں جموں کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی میں وہاں پر جو لینڈ بل کے حوالے سے آج مسئلہ اٹھا۔ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں عوام میں کافی خدشے آئے، کافی کنسرنز ہے، خاص کر زمین کے حوالے سے، اور ایبروگیشن جو 370 کی ہوئی اس سارے مسئلے کو لے کر کہیں نہ کہیں زمین کا ہی ایک بڑا مدعا تھا جموں کشمیر میں۔ اور سب سے زیادہ انسیکیورٹی جو لوگوں میں تب سے ہے وہ ہے کہ ہماری زمین کا کیا ہوگا، چاہے شاملات ہو، گاس چرائی ہو، اسٹیٹ لینڈ ہو، ملکیت ہو، ڈفرینٹ جو دفعہ کی ہماری زمین ہے اس کو لے کر ہر جگہ جموں کشمیر، چناب، پیر پنچال سے لے کر ہر ڈسٹرکٹ، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں لوگوں میں بڑے بڑے خدشے شائع ہوئے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا 2 سال پہلے کہ ہر جو شخص جموں کشمیر میں رہتا ہے اس کو ہر گھر کو ایک نوٹس آیا کہ آپ کی زمین، آپ کا دکان، آپ کا مکان گاس چرائی میں ہے، آپ اس کو خالی کریے۔ اور کئی جگہ ہم نے دیکھا جموں میں، بٹھنڈی میں، سجوا میں، یا چناب اور پیر پنچال کے علاقوں میں خاص کر، اور شری نگر میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلڈوزر چلنے کے آثار تھے اور بلڈوزر شروع بھی ہوئے، کچھ لوگوں کے مکان اڑا دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ اللیگل مکان ہے۔ تو اس سارے مسئلے کو لے کر جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے سب سے پہلے اسمبلی میں ایک بل آیا، اور اس بل کا مطلب تھا کہ لینڈ بل کے حوالے سے ہم نے تمام لوگوں کے ان کنسرنز کو دیکھ کر ہم نے ایک لینڈ سیکیورٹی بل لایا، جس سے جموں کشمیر کی عوام کو تحفظ ملے کہ اگر وہ شاملات میں رہتے ہیں، گاس چرائی میں رہتے ہیں، نزول میں رہتے ہیں، یا کسٹوڈین کی زمین میں رہتے ہیں، یا اسٹیٹ لینڈ میں رہتے ہیں، جس طریقے کی زمین میں وہ رہتے ہیں انہیں اس اپنی زمین پر مالکانہ حقوق ملے، اور یہ ان لوگوں کو ملنے چاہیے جو جموں کشمیر میں نمبر 1 اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، جو لوگ 5 اگست 2019 سے پہلے اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، جو پچھلے 20 سالوں سے جو اسٹیٹ لینڈ میں رہ رہے ہیں، 20 سالوں میں جنہوں نے بھی 20 سال پہلے مکان بنایا اسٹیٹ لینڈ میں، ان کو سرکار اس زمین سے ایوکٹ نہ کر سکے۔ تو یہ جو بلڈوزر راج پورے ملک میں چل رہا ہے اس وقت، خاص کر مسلمانوں کے خلاف، ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ بلڈوزر آتے ہیں، ان کے پراپرٹیز کو ڈیمالش کرتے ہیں، دکانوں کو، مکانوں کو۔ تو یہ بل جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اسمبلی میں ٹیبل ہوا، اس بل میں کہیں سرمایہ داروں کی بات نہیں ہوتی، کبھی جاگیرداروں کی بات نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جو عام لوگ ہیں، جن کے پاس ملکیت زمین نہیں ہے، اور جنہوں نے پچھلے 20 سال پہلے اسٹیٹ لینڈ میں اپنا مکان بنایا۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ایسے ہوتے ہیں، یار دوست رشتہ دار، جنہوں نے اسٹیٹ لینڈ میں گاس چرائی میں مکان بنایا، کیونکہ اس وقت ہم لوگ دیکھتے نہیں تھے، یا کئی بار ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا، کئی بار ہمارے پاس جمع بندی گرداواری نہیں ہوتی، یا کئی بار ہمارے پاس علاقے میں پٹواری اویلیبل نہیں ہوتا، تو ہم بنا لیتے ہیں جو ہمارے پاس قبضے میں وراثتی زمین ملتی ہے، ہم اس زمین پر اپنا مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں۔ اچانک 2019 کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورننس رول میں نوٹسیں آنے لگی گھر گھر، اور گھر گھر لوگوں کو دھمکیاں ملنے لگی کہ آپ اسٹیٹ لینڈ سے نکلیے۔ ان سارے مدعوں کو دیکھ کر تمام پارٹیز نے جموں کشمیر میں پروٹیسٹ کیا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے باہر محبوبہ جی نے پروٹیسٹ کیا، جموں میں پی ڈی پی کے ورکروں نے کشمیر میں پروٹیسٹ کیا، یہاں تک کہ نیشنل کانفرنس کے ٹاپ لیڈرز، فاروق صاحب کی جو خاص رشتہ دار ہے، عمر صاحب کی جو رشتہ دار ہے، نیڈوز ہوٹل پر آپ نے دیکھا بلڈوزر چلا، وہاں پر بھی ہمارے لوگوں نے ہی اس وقت پروٹیسٹ کیا۔ تو کوئی احسان نہیں رکھا، غرض یہ تھا کہ ٹرائبل کمیونٹی کو سب سے زیادہ اس میں وکٹمائز کیا گیا، جو گجر کمیونٹی کے لوگ ہیں، پہاڑی کمیونٹی کے لوگ ہیں، یا بکروال کمیونٹی کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ فارسٹ لینڈ میں زیادہ رہتے ہیں، تو ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا کہ آپ اسٹیٹ لینڈ میں ہے، فارسٹ لینڈ میں ہے، آپ یہ خالی کریے۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ الیکشن میں ہر پارٹی نے کہا کہ ہم 370 کو واپس لائیں گے، ہر پارٹی نے کہا ہم اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لائیں گے، کم سے کم ہر پارٹی نے یہ وعدہ کیا کہ ہم لینڈ سیفٹی اور سیکیورٹی جموں کشمیر کی عوام کو دیں گے، کہ ہم گاس چرائی میں رہنے والے شخص کو یا اسٹیٹ لینڈ میں رہنے والے شخص کو، نزول کی زمین پہ رہنے والے شخص کو وہ اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری وراثت ہے، ہمیں پرکھوں سے ملی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، اس اسٹیٹ لینڈ کو ہم لوگوں نے بچایا ہے، چاہے ہماری نام پہ نہ ہو، لیکن زمین پر، اسٹیٹ لینڈ پر، گاس چرائی پر اس گاؤں کا حق ہوتا ہے، یہ کسی سرکار کا حق نہیں ہوتا۔ آج جب ہمارے پاس اسٹیٹ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ بنتے ہیں، بڑے بڑے کمپلیکسز بنتے ہیں، اور
بہت ہزاروں کنال کی زمین ٹرانسفر کی گئی ہے باہر کے لوگوں کو یا باہر کی کمپنیز کو یا باہر کی کارپوریشنز کو یا باہر کی جو سڑکیں بن رہی ہے یہاں پہ یا نئے کنسٹرکشنز انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں. کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہے, کچھ برے بھی ہو رہے ہیں. غرض کہنے کا مجھے یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو مفت میں سبسیڈی میں کنسیشن پہ زمین مل سکتی ہے, اور ہمیں اپنی زمین پر کاغذ دکھانے ہیں اور یہ بھی باہر کے لوگوں کو دکھانے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہر پارٹی نے مینیفیسٹو میں رکھا الیکشن کے دوران کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنی زمین سے نہیں بے گھر کریں گے. اچانک اسمبلی کے سیشن ہوئے, 1 2 3 سیشن کے بعد نہیں اٹھی ہماری بل, اور اب جب آج ہماری بل ایک طویل مدت کے بعد اٹھی تو ہم نے کوشش کی کہ یہ جو بلڈوزر راج ہے یہ ختم ہو. اس پہ محبوبہ جی نے مسلسل بات کی, کہا اینٹی ایوکشن بل آنی چاہیے جس میں اپنے گھر میں, اپنی دکان پہ, اپنے مکان پر کسی بھی شخص کو, غریب شخص کو نکالا نہ جائے. آج اس وقت پورے ملک میں PMAY کے نام پہ لینڈ لیس بندے کو زمین ملتی ہے اور ہاؤس لیس بندے کو مکان ملتا ہے. اب جو شخص کو زمین نہیں ہے اس کو سرکار زمین دیتی ہے, جس شخص کو مکان نہیں ہے اس کو مکان ملتا ہے. لیکن جس شخص کا مکان آلریڈی بنا ہے, 20 سال پہلے بنا ہے, اس کو اپنے ہی مکان سے نکالنے کی بات چل رہی ہے یہاں پر. تو ہم نے ایک بل لایا اور اس بل کا غرض یہ تھا کہ جموں کشمیر میں پراپرٹیز رائٹس ریگولیشن ہونا چاہیے اور ریگولرائزیشن ہونا چاہیے. مقصد ہماری بل کا یہ تھا کہ کسی طریقے میں کشمیر کے لوگ جتنے بھی ہیں کہیں سے بھی اس کو اپنے گھر سے بے گھر نہ کریں, چاہے جموں کا ہو, کشمیر کا ہو, بٹھنڈی میں رہتا ہو یا سری نگر میں رہتا ہو. سری نگر میں قریب 80% لوگ ہیں جو اسٹیٹ لینڈ میں رہتے ہیں, اور ہمارا غرض اور مقصد یہ تھا کہ غریب لوگوں کے پاس جو اسٹیٹ لینڈ میں رہتے ہیں, چاہے وہ چناب میں, پیر پنچال میں, سری نگر میں رہتے ہو, بڈگام میں رہتے ہو, کسی بھی علاقے میں رہتے ہو, کسی بھی فکر خیال کے ہو, کسی بھی کمیونٹی کے ہو, ان کو اپنی زمینوں سے نہ اکھاڑا جائے, ان کو اپنی زمینوں سے نہ نکالا جائے. یہ بل ہم نے بہت کلیئرلی سوچ سمجھ کر ڈرافٹ کیا. ہم نے اس میں کنڈیشن رکھی کہ اس میں لوگ وہ آنے چاہیے جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہو, ڈیموسائل ہو, لیکن جو 20 سال پہلے جنہوں نے مکان بنائے ہو. یہ نہیں کہ نئے لوگ جو 2019 کے بعد کوئی ایسا شخص آئے. اس کے بعد یہ بل ٹیبل ہوا. آج جب یہ ٹیبل ہوا اسمبلی میں, BJP نے اس بل کو لینڈ جہاد کے نام پہ ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی, اپوزیشن کی. اور ہمیں لگا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب ہمارے ریونیو منسٹر بھی ہے, وہ اس بل میں مدد کریں گے. اگر مدد نہیں کریں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے, اور اگر ڈسکس کرنے کے لیے نہیں اس کو سلیکٹ کمیٹی میں بٹھائیں گے. اگر سلیکٹ کمیٹی میں بھی نہیں تو یہ آشواسن دیں گے یا یہ بھروسہ دیں گے ہمیں کہ ہم اس بل کو خود پاس کریں گے یا اپنی بل لائیں گے اس مدعے پہ. جو ہی ہم نے بل کو ٹیبل کیا, ہم نے اسپیکر صاحب سے اجازت لی اور ہم نے اس بل کو لوگوں کے سامنے اسمبلی میں رکھا, تو عمر عبداللہ صاحب نے وہاں سے ہمیں کہا کہ آپ لینڈ گرابرز کو مدد کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کو مدد کرتے ہیں جسے لینڈ مافیا کہتے ہیں. مجھے بتائیے, جو اپنے گھروں کی زمین کو ریگولرائز ہونے کی بات کر رہے ہیں ہم, جہاں 1 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال زیادہ سے زیادہ, تو یہ لینڈ گریبر ہو گئے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ کیے, یہ وہی کشمیری لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, اور اسی کو آپ لینڈ گریبر کہتے ہیں. اسی کو BJP کے سنیل شرما صاحب لینڈ جہاد کا دعویٰ کہتے ہیں کیونکہ جموں میں یہ زمین زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے. اور اسی کو ہمارے چیف منسٹر صاحب جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں جموں کشمیر کے زمین کا تحفظ کروں گا. چلیے, آپ کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس 370 نہیں ہے, بٹ آپ کے پاس 60 MLA ہو کر یہ بل پاس کرنے کی طاقت ہے. اس ایوان میں اگر کوئی ایک کام ہو سکتا ہے بہتر جو جموں کشمیر کے عوام کو فائدہ ملے, ایک چیز جو یہ اسمبلی کر سکتی ہے وہ یہاں کی زمین کی رکھوالی, وہ یہاں کی اسٹیٹ لینڈ, گھاس چرائی, شاملات, نزول یا وقف کی زمین ہو, اس کی پروٹیکشن کر سکتی ہے, اس کے کسٹوڈین کو یہاں کی آبادی کو بنا سکتی ہے. اسٹیٹ لینڈ شوڈ ٹرن into people's land. The idea of PDP's bill was about turning this land into a people's land. اور یہاں کی اس وقت جب ہم اتنے انسرٹنٹی میں ہے, اس وقت سب سے بہتر ہمارے کسٹوڈین ہماری زمین کے ہمارے لوکل لوگ ہیں, کشمیری لوگ ہیں, جموں کے لوگ ہیں. یہ زمین ان کے حوالے کریے جن کی یہ زمین ہے, جنہوں نے اس زمین کو 70 سال تک پروٹیکٹ کیا. انفارچونیٹلی جو تماشا آج اسمبلی میں ہوا, نہ صرف ہم مایوس ہوئے سب, بلکہ یہ لوگوں کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا وعدہ خلافی ہے. اگر آپ دیکھیں 1 سال قریب ہونے کو ہے, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا, چاہے بجلی کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے, ریزرویشن کے حوالے سے. بڑے مدعے تھے وہ, لیکن یہ مسئلہ تھا جو اس ہاؤس کی کمپیٹنس میں تھا, اس ہاؤس کے اختیار میں تھا. اور ہم نے ایک بل لایا, پورا سوچ سمجھ کر قانون کے دائرے میں لایا, اور یہ سمجھ کے لایا کہ اس ہاؤس میں 90 MLA میں قریب 60 MLA مسلمان ہیں, اور نہ صرف مسلمان ہے بلکہ کشمیری بھی ہے
اور نیشنل کانفرنس کے بھی ہے، کانگریس کے بھی ہے، پی ڈی پی کے بھی ہے. اگر بی جے پی کے 28 MLA اپوزیشن بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس بل کو پاس کرنے کی گنجائش میں تھے. لیکن آج وہاں پر جو دیکھنے کو ملا دیٹ واز انفارچونیٹ، اور اسی لیے مجھے لگا شاید لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں یہ بات گراؤنڈ پہ جانی چاہیے. اس وقت آپ سبھی لوگوں سے میری التجا ہے، اپیل ہے کہ آپ اپنے محلے میں اپنے سیاسی لوگوں سے، جتنے بھی آپ کے MLA صاحبان ہیں، ان سے ریکویسٹ کریے. یہ ایک موقع ہے ہم سب لوگوں کے لیے، اس بل کو پاس کرنے کے لیے پریشر بڑھائیے. اگر ہماری بل انہیں قبول نہیں، اپنی بل لے کر آئے، لیکن جموں کشمیر کی زمین کا تحفظ فراہم کرے اور ایک نیا قانون اسٹیبلش کرے جس میں ان گھروں پر، ان دکانوں پر، ان زمینوں پر کل کو JCB نہ چلے، بلڈوزر نہ چلے. جو ہم یوپی بہار میں دیکھتے ہیں ویسے حالات جموں کشمیر میں نہ ہو. یہ جو بلڈوزر راج پورے ملک میں اب لگ رہا ہے، گورننس کا ایک نیا ڈیفینیشن، تو میرے خیال میں اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، اور آپ سب لوگوں کی مدد کے ہم طلبگار بھی ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ اس مسئلے پر غور و فکر کریں گے اور ہمیں مدد کریں گے. شکریہ.